بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نائن بردرز یوٹیوب ٹی وی پر خاکسار اپنی یادیں، ربا کی یادیں تازہ کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب یہ 10ویں حصہ ہے، 10ویں پارٹ 10 ہے۔ تو میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل تھے، اس کے احسان تھے مجھ ناچیز پر، ربا میں رہنے کی وجہ سے، خلفائے وقت سے ایک تعلق رکھنے کی وجہ سے، مرکز ربا کی برکتوں کی وجہ سے اس کا بیان جاری ہے۔ تو میں نے کچھ پہلے پروگراموں میں 1-2 چیزیں بھول گیا تھا۔ جب میں گولزار کا زعیم تھا، خدام الانبیاء کا، تو اس وقت میں نے جب سندھ جانے کا پروگرام بنایا کہ وہاں کپڑے کی دکان کرنی ضلع لاڑکانہ میں، وارہ میں، تو جو میرے مجلس گولزار کے خدام تھے، انہوں نے بڑے محبت کے ساتھ ایک خاکسار کو الوداعی پارٹی دی خواجہ ریسٹورنٹ میں، جو گولزار میں واقع ہے۔ اس میں خدام جو تھے، جو میں نے اپنی ڈائریز میں نوٹ کیا ہوا تھا، اس وقت 22 خدام تھے جو اس عاملہ کے ممبری تھے، جس میں منتظمین اور سائقین 22 خدام عاملہ کے اور 9 مہمان تھے، جس میں حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب اور حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس اور اسی طرح بعض اور بزرگوں نے بھی شرکت کی۔ تو اس میں تلاوت نظم کے بعد انہوں نے خاکسار کی جو خدمت تھی اس کو سراہا اور میرے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرا سندھ جانا بھی بابرکت کرے اور وہاں پر بھی خدمت دین کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ آخر میں حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس خالد احمدیت، اس میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ 2 خالد احمدیت میرے اس تقریب میں شامل ہوئے، ایک حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب خالد احمدیت اور ایک حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس خالد احمدیت۔ یعنی اختتام پر اس میں تقریر حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب نے فرمائی، اور اسی طرح غالباً اس وقت جو مقامی تھے اور ہمارے تو یہ بزرگ تھے، کچھ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور آخر میں حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس نے اجتماعی دعا کرائی، اور قائم کام جو زعیم تھے وہ میں نے اپنے اس وقت مکرم حکیم محمد رفیع صاحب ناصر کو قائم کام زعیم مقرر کیا گیا تھا، بعد میں پھر انتخاب ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح اگلے دن یعنی 24 کو یہ پارٹی، 21 کو پارٹی تھی اور 22 اپریل کو خاکسار کی روانگی تھی۔ تو اسٹیشن پر بھی کافی خدام، 25 خدام، 15 انصار، یعنی بازار کے جو دوست تھے، محبت سے مجھے الوداع کرنے کے لیے اسٹیشن پر آئے۔ یہ میری ڈائری میں لکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے یہ پرانی یادیں مل گئیں، ورنہ مجھے یہ نہ ڈیٹ یاد رہنی تھی نہ سن یاد رہنا تھا۔ تو وہاں پر بھی بڑی محبت سے بعض بزرگ بھی تشریف لائے، اور پھر وہاں پر بھی حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب نے دعا کرائی اور رخصت کیا۔ تو ان کی دعاؤں کی برکت سی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سندھ میں جتنا عرصہ بھی گزارنے کی توفیق دی، وارہ ضلع لاڑکانہ میں، وہاں پر کاروبار کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا بھی موقع دیا، اور پھر
خدا احمدیہ کا قائد ضلع کی حیثیت سے خدمت دین کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ میں کچھ ذکر بھول گیا تھا، اس لیے میں نے کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، اس کا بھی اظہار کر دوں۔ پھر جو گولزار کے حوالے سے، ربا کے حوالے سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل تھا کہ خاکسار کو سن 83 سے 86 تک احمدیہ تجار ایسوسی ایشن ربا کا صدر رہنے کی توفیق ملی۔ انتخاب ہوا تھا، پھر حضور نے منظوری دی تھی۔ تو یہ اس طرح ہم کوشش کرتے تھے کہ اجلاس کرتے رہیں، تو جتنے تاجر تھے ان کو کبھی مسجد نبوی میں اجلاس ہو جاتا تھا۔ پھر ہم نے ایک دفعہ اجلاس کیا، وہ دارالضیافت میں ہم نے پورے ربا کا اجلاس کیا، تمام تاجروں کو بلایا، اس وقت بزرگوں کو بھی بعض کو بلایا۔ اس میں ان دنوں حضرت مرزا عبدالحق صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، ان کو بھی ہم نے دعوت دی۔ اسی طرح حکیم خورشید صاحب صدر مومی تھے، ان کو بھی دعوت دی۔ پھر اپنے مولانا محمد شفیع اشرف صاحب جو ناظر امور عامہ تھے، ان کو بھی بلایا، انہوں نے بھی خطاب فرمایا، اختتامی خطاب ان کا ہی تھا۔ خاکسار کو بھی خطاب کرنے کا موقع ملا، احمدی تاجروں کو ان کی ذمہ داریوں کا بتایا، اور بعد میں اللہ کے فضل سے اس میں سب کی دار ضیافت میں پھر سب کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، اور بڑی محبت کے ماحول میں یہ سارا پروگرام ہوا۔ اب میں آپ کو تصویریں دکھا دیتا ہوں اس موقع کی، اب پتہ نہیں اس میں آتی کہ نہیں، لیکن شاید تھوڑی بہت۔ یہ ناظر امور عامہ، یہ خاکسار ہے جو خطاب کر رہا ہے، اس وقت تاجروں سے دارالضیافت میں یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دعا ہو رہی ہے، جس میں یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، حکیم خورشید صاحب ہیں، مولانا محمد شفیع صاحب اشرف ہیں، ناظر امور عامہ، اور کئی اور بزرگ ہیں اپنے جو اس دعا میں سارے شامل ہوئے تھے۔ پھر یہ مکرم مولانا شفیع اشرف صاحب ناظر امور عامہ یہ خطاب فرما رہے ہیں اپنے دکانداروں کو اس اجلاس میں۔ اسی طرح یہ میجر داؤد صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے تجار ایسوسی ایشن میں ہماری عاملہ میں شامل تھے یا نائب صدر تھے، بہرحال یہ بھی خطاب فرما رہے ہیں۔ تو اس میں کئی بزرگ شامل تھے جو اس وقت فوت ہو چکے ہیں۔ قریشی فضل حق صاحب تھے، ڈاکٹر راجہ نذیر ظفر صاحب تھے، اور اپنے حضرت مرزا عبدالحق صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں، اپنے مکرم مرزا عبد السمیع صاحب جو صدر مومی بھی رہے اور اپنے محلے کے صدر بھی تھے۔ تو کافی بزرگوں نے اس وقت اس میں شرکت کی تھی، اور دکانداروں نے۔ الفضل میں بھی یہ رپورٹ چھپی تھی۔ تو یہ بس یادوں کو تازہ کرنے کے لیے میں نے یہ تصویریں پیش کر دی ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ وہاں ہماری عاملہ میں ایک حاجی نذیر صاحب ہوتے تھے، سائق تھے وہ ہمارے، اور وہ بڑے دلچسپ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ بھی عاملہ میں تھے، تو جب بھی ہماری عاملہ کا اجلاس ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے مومن صاحب، جو لوگ نمازوں میں سست ہیں، آپ ان پر کوئی ایکشن کی بجائے کہتے تھے ایکسل نہیں لیتے۔ تو ان کو انگریزی کا کافی شوق تھا،
تو پھر کئی دفعہ وہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے کسی مجلس کے دورے پر، وہ دارالیمن کی طرف، تو یہ حاجی صاحب میرے ساتھ تھے، تو مجھے کہنے لگے مومن صاحب باہر روڈ کی طرف نہیں جانا، شیٹ کٹ جانا ہے، شیٹ کٹ۔ میں نے کہا یعنی شارٹ کٹ کو وہ شیٹ کٹ کہتے تھے، ان کو انگلش کا بڑا شوق تھا، تو اسی طرح بعض مزید کی باتیں کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ میں آج خاندان کے کسی کا گھر میں گیا ہوا تھا، تو مجھے خاندان کے ایک بزرگ نے استعفیٰ دیا ہے 50 روپے۔ میں کہ استعفیٰ دیا ہے؟ کہتا ہاں 50 روپے استعفیٰ دیا۔ میں نے کہا یہ وظیفہ؟ کہتے ہاں وظیفہ دیا۔ تو اسی طرح ان کا ایک لطیفہ حضور نے بھی سنایا تھا حاجی صاحب کا۔ حضور جب جرمن تشریف لے گئے تھے، یہ بھی اپنے جرمن آگے ہوئے تھے حاجی صاحب اپنے بچوں کے پاس، حاجی نذیر صاحب۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں انگریزی میں پروگرام کر رہا تھا، تو جب آخر میں نے کہا پوچھا حاجی صاحب آپ کو سمجھ آ گئی؟ کہتے حضور مجھے جرمن نہیں سمجھ آتی۔ میں وہ حضور انگریزی میں بتا رہے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے جرمن نہیں سمجھ آ رہی۔ تو ایسے دلچسپ آدمی نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بنانے کے، ان کے بچے جرمن میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے والد کی طرح نیکیاں کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اس میں اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی میں پارٹ جو 11 ہے وہ کروں گا اس کے بعد، تو اس میں کچھ باقی مزید یادیں آ جائیں گی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، کوئی میری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے۔ میں تو انتہائی کمزور گنہگار انسان ہوں، اور لیکن جب میں ماضی میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو شمار کرتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمایا، ناروے میں بھی آ کر اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے خدمت دین کی کسی نہ کسی رنگ میں۔ دوست دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی خدمت دین کی توفیق دیتا رہے، خلافت سے وابستہ رکھے مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، اور سب کا، اور ہمیں اور انجام بخیر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔